بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. خواتین حضرات، رمضان مبارک میں قرآن مجید کے نزول کے جشن شاہی میں آئیے اللہ کے فضل اور توفیق سے ہم لوگ ایک مبارک، محبوب اور مقبول عمل میں کچھ وقت گزاریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مشہور ارشاد بخاری شریف کی روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو اس حدیث شریف کے جہاں جو قرآن پڑھنے پڑھانے والوں، سیکھنے سکھانے والوں کی افضل ہونے، ان کا سب سے بہتر ہونے کی جہاں جو ہے خبر دی گئی ہے، وہاں پر اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جتنے لوگ جتنے بھلے کام اور نیک کام اور عبادات، طاعت، مقبولیت کے کاموں میں اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے جو عبادات اور طاعت ہو سکتی ہیں اور جو وظائف ہو سکتے ہیں ان میں مشغول ہیں، ان میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک مقبول اور محبوب کام کرنے والے وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں. تو یقیناً ہمارے لیے بہت سعادت کی بات ہے اور یہ اللہ کی توفیق اور فضلی کی بات ہے. اس پر ہم اللہ کے شکر بھی ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کچھ وقت ہم جیسے گئے گزرے بندوں کا قرآن مجید پہ کوئی یاد کرنے میں، قرآن مجید کا سبق سنانے میں، سننے میں لگ رہا ہے اور اس کو یاد کرنے، اس کے مذاکرے کے لیے، اس کے تذکرے کے لیے لگ رہا ہے. یقیناً یہ ہمارے لیے بہت سنہرا وقت ہے، بہت خوبصورت، بہت قیمتی وقت ہے. زندگی کی جو گھڑیاں اچھے کاموں میں لگ جائیں، ان میں سب سے اچھے کام میں لگ جائے تو اس کی قیمت بن جاتی ہے. لمحوں کا قیمتی اس لیے کہ ظاہر ہے کہ آدمی کی ہوش مندی اور اس کی جو ہے ساری عقل مندی اس کا انحصار اس پر ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اوقات کو قیمتی بنا لے. یہ لمحات، گھڑی کی ٹک ٹک غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے تیری عمر گھڑی ایک اور گھٹا دی. گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ جو ہے وہ زندگی کے لمحات کم ہو رہے ہیں. حضرت ہمارے بزرگوں کے سرخیل حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے تصوف اور سلوک ایک برف والے سے سیکھا. تصوف و سلوک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا تقرب کیسے حاصل کیا جائے، اپنے رذائل کو ختم کر کے باطن کے اندر فضائل کیسے پیدا کیے جائیں، اپنے دل کو کیسے صاف کیا جائے، اچھا بنایا جائے، اللہ سے تعلق کیسے پیدا کیا جائے اور اللہ کے تعلق کے درجات کیسے حاصل کیے جائیں. ایک پورا نصاب ہے، اس کو تصوف سلوک فن کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے. تو حضرت نے فرمایا تصوف سلوک میں نے ایک برف والے سیکھا جو جانے کے بازار میں آواز لگا رہا تھا، میرے بھائیوں میرے حال پر رحم کرو، میرے پاس ایک چیز ہے جو ہر پل پگھل رہی ہے، اگر تم نے نہیں خریدا تو وہ برف ساری ختم ہو جائے گی، اگر تم نے خرید لیا تو اس کی قیمت بن جائے گی. ایسے ہی زندگی کی یہ گھڑیاں ختم ہو جا رہی ہیں، تو اگر وہ کچھ اچھے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، نیک کاموں میں، آخرت کے اجر و ثواب اور اللہ کی رضا اور تقرب حاصل کرنے کے کاموں میں لگ جائیں تو وہ وقت قیمتی ہو جاتے ہیں. اور ان میں جو وقت سب سے محبوب کام میں لگ جائے، سب سے قیمتی کام میں لگ جائے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں لگ جائے، تو یقیناً وہ گھڑیاں سب سے سنہری، سب سے خوبصورت، سب سے قیمتی ہیں. تو آئیے ہم ایک اعلیٰ ترین عبادت کی طرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے متوجہ ہیں. اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے تو نیت کریں کہ ہم 100% اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کے کلام کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کے کلام کو پڑھنے اور پڑھانے کے لیے قرب حاصل کرنے کی کیا جو قرآن کے نزول کا مقصود ہے وہ ہے تذکیر. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ذکر کا ہے، یاد دہانی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے بلا شبہ
تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، یعنی یہ بات معلوم کرنے کے لیے کہ اللہ کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، کن کاموں کے کرنے سے اللہ راضی ہوں گے، کس کاموں کے کرنے سے اللہ ناراض ہو جائیں گے، ہمارے لیے کون سی طرز زندگی پسند فرماتے ہیں، کون سی طرز زندگی سے اللہ جو ہے ناراض ہوتے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے قرآن پڑھا جائے گا۔ تو اس کا مطلب اللہ کی مرضی کے مطابق قرآن پڑھا جائے گا، جو مقصود ہے قرآن مجید نازل کرنے کا۔ آئیے ہم اسی نیت سے قرآن مجید کا تھوڑا سا مذاکرہ کرتے ہیں، اور یہ جو ہے تفسیر قرآن جو حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے بڑی آسان زبان میں لکھی ہے، اس کو تھوڑی دیر پڑھیں گے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں، اور گزشتہ سال جو سبق چل رہا تھا اصل میں اسی کو ہم نے سوچا کہ آگے چلایا جائے۔ قرآن مجید میں شروع میں جو ہے نیک لوگوں اور متقی لوگوں کی کچھ صفات بیان کی، اور یہ چونکہ قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے رہنمائی ہے، لیکن یہ نصاب ہے تقوی حاصل کرنے کا، ھدی للمتقین، یعنی متقی اس لیے کہ تقوی کے بغیر آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت کی جانے کی صلاحیت، جنت میں جانے کی کوالیفیکیشن جو قرآن نے طے کی ہے وہ تقوی پیدا کی ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جنت بنائی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ اب متقیوں کے لیے کسی جانے کی کوالیفیکیشن ہوتی ہے نا، کہ آدمی کو وہاں سے کیا کیا سرٹیفکیٹ چاہیے، تو ہمیں جو سرٹیفکیٹ چاہیے جنت میں جانے کے لیے تقوی کا سرٹیفکیٹ چاہیے، اور جنت میں جانے کا تقوی کیسے حاصل کیا جائے، متقی کیسے بنے گا، یہ کوالیفیکیشن کیسے حاصل ہوگی، اس کا نصاب ہے قرآن مجید۔ تو پھر وہ متقیوں کی خصوصی صفات قرآن مجید نے پہلے ابتدا میں ذکر کی ہیں، پھر اس کے بعد جو لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، یعنی اس کے برخلاف جو، اس لیے کہ جب تک سامنے اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، انسانی فطرت کا مزاج بھی ہے، بنایا گیا ہے کہ جب تک متضاد چیزیں اس کے سامنے نہ ہوں تو خیر کی اس کو قدر بھی نہیں ہوتی، اور شر سے بچنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی ذکر کیا، اچھا برائی، باطل اور حق، اندھیرا اور روشنی، دن اور رات، سب چیزوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو نیک لوگوں کی ذکر کی، تقوی کے متقی لوگوں کی صفات بیان کی ہیں، پھر اس کے بعد جو لوگ جنت میں کبھی نہیں جا سکیں گے، کافر اور مشرک، ان لوگوں کا تذکرہ کیا۔ اور مشرکوں اور کافروں اور مشرکوں میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک لوگ جو کھلے مشرک تھے ان کا ذکر کر دیا، اور ایک لوگ وہ تھے جو ظاہر میں اپنے آپ کو، چونکہ یہ مدنی صورت ہے اور مدینہ منورہ میں اسلام غالب آ گیا تھا حجاز میں، تو کچھ لوگ اندر سے مسلمان نہیں ہو لیتے تھے، لیکن اپنے کفر کو چھپاتے تھے اور ظاہر میں مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ ان کو ان منافقین کی خصوصیات ذکر کی ہے کہ وہ کیسے کیا حال ہوتا ہے ان کا، جو ان کی برائی ہے، ان کو یہ منافق جن کے بارے میں فرمائی، یہ بدترین کافر ہیں، مشرک ہیں۔ اور آگے قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق لوگ عام گناہ کافروں مشرکوں سے بھی زیادہ نیچے کے درجے میں جنت میں جائیں گے۔ یخادعون اللہ وہو خادعهم، یہ سوچ رہے ہیں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں یا اپنی زندگی کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کے کیا بگاڑ سکتے ہیں، اللہ کی شان تو بے نیاز ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے، تو ان کا ذکر کیا ہے۔ اب وہ کفار اور مشرکین میں دو طرح کے لوگ تھے، کہ عام لوگ، امی لوگ جو تھے، جن کے پاس کوئی تعلیم نہیں تھی، وہ لوگ شرک کرتے تھے، باپ دادوں کی چلی ہوئی روایات اور اپنے بزرگوں کی کو جن کی مورتیاں بنا کر انہوں نے بت بنا لیے تھے، وہ مشرکین، مکی مشرکین تھے، اور ان مشرکین کا ذکر کیا ہے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو اہل کتاب تھے، پہلے وہ لوگ تھے جو اہل کتاب تھے، وہ اہل کتاب وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو صاحب ایمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، خصوصاً وہ یہودی لوگ جو صاحب توریت والے تھے، وہ ان کی کتابوں میں چونکہ اللہ کی طرف سے یہ انتظام تھا، ایک کے بعد ایک انبیاء آتے رہے، اور تمام نبیوں کے نے جو ہے اپنے فالوورز کو اور اپنے متبعین کو، اپنے امتیوں کو اس بات کی ہدایت دی، چونکہ انہوں نے ان سے اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی مکمل شکل لے کر آئیں گے اور آپ ان کو دیکھ لیں گے، تو آپ کو ان پر ایمان لانا ہے، ان کا ساتھ دینا ہے۔ قرآن میں کئی جگہ اس عہد کا، وعدے کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے انتظام تھا کہ ان لوگوں نے پیسوں کی وجہ سے اور اسے مذہب کو ایک دھندا اور کاروبار بنانے کی وجہ سے، اور لوگوں سے، معتقدین سے، عقیدت مندوں سے
اپنی مالی اور دوسری ضروریات مطلب سیدھے کرنے کی وجہ سے اپنی کتابوں کی تشریحات اور ان کے مسائل، ان کی جو آتا تھا اور کچھ پیسے لے کر کچھ مسئلہ پوچھنا چاہتا تھا اپنی مرضی کے مطابق اسی طرح انہیں بتا دیا کرتے تھے، تھوڑی تھوڑی قیمت میں دین کو بیچ دیا کرتے تھے. یہ صورتحال تھی. تو اس میں انہوں نے تحریف کر دی. بعض علماء کا خیال ہے کہ انہوں نے الفاظ میں تحریف کر دی، لیکن ایک خاصی تعداد تو اس پر تو سب کا اجماع ہے کہ معنی کی تو تحریف یحرفون الکلم عن مواضعہ، قرآن نے ہی ذکر کر دیا ہے کہ وہ اپنے الفاظ کو، ان کی سب سے بڑی برائی اور خباثت جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق دین کو اور کتاب کو، اللہ کے احکام کو ماننے کے بجائے اپنی مرضی کے مطابق دین کو بنوانے کی کوشش کرتے تھے. یحرفون الکلم عن مواضعہ، قرآن نے جو ہے ان کی برائی ذکر کی ہے. تو انہوں نے بہت تحریف کر دی تھی، لیکن اللہ کی طرف سے انتظام تھا یہ کہ بعد میں آنے والوں کو حجت رہے اور یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم تو سمجھتے نہیں تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی وہ نبی ہیں جن کو کے بارے میں اللہ کے نبی قرآن مجید میں اور پچھلی کتابوں میں، جو پچھلے صحیفے تھے اور پچھلی کتابیں ہیں ان میں ذکر کیا. اتفاق کی بات، اتفاق اللہ کی طرف سے، اتفاق نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے انتظام ہے. ہمارے ہاں اس نے اتفاق کہتے ہیں اسے، اللہ کے یہاں کوئی اتفاق نہیں ہوتا، اللہ کے یہاں سے پہلے سے پلان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی اتمام حجت کے لیے اللہ نے یہ انتظام کیا کہ ساری وہ کتابیں جن کو لوگ آسمانی کہتے ہیں، چاہے وہ آسمانی ہو نہ ہو، بظاہر تو یہ چونکہ ہمارے پاس قرآن مجید کی دلیل کے مطابق توریت اور انجیل اور زبور، یہ 3 کتابیں ایسی ہیں جن کے ماننے والے موجود ہیں یہاں پر اس زمین میں موجود ہیں. خصوصاً جو ہے زبور کے ماننے والے اور زبور پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والے یہودی ہیں، اور انجیل پر جو ہے ان کو ماننے والے، اس کا دعویٰ کرنے والے عیسائی ہیں. یہ تو قرآن نے ان کو اہل کتاب قرار دیا ہے. لیکن باقی وہ لوگ جو وَإِنَّهُ فِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، کوئی ایسی قوم نہیں جس کی طرف نبی نہیں بھیجا اور نبیوں کے پاس وہ صحیفے آئے. قرآن نے کہا وَإِنَّهُ فِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے جو ہے ابتدائی کتابیں بھیجی جن کو آدی گرنتھ کہتے ہیں. ہمارے یہاں ہندوستان میں یہ آدی گرنتھ والے ہیں. تو کوئی کتاب ایسی نہیں، چاہے وہ بودھوں کے گرنتھ ہوں، چاہے وہ ہندوستان کی جو ہے دھارمک گرنتھ ہوں، ہمارے ہندوؤں بھائیوں کے دھارمک گرنتھ ہوں. حتیٰ کہ یہ عجیب اللہ کی طرف سے انتظام ہے کہ یہ نبی آخر الزماں کے بعد سکھ مذہب جو ہے وہ اصلاً تو ہم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت بابا گرو نانک جنہوں نے بابا فرید کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا، ان کا نام عبد المجید تھا، اور وہاں جو ہے اس میں چلہ گاہ بھی ان کا لکھا ہوا ہے. وہاں پر اس میں ایک حجرہ ہے حضرت شاہ عبد القادر جیلانی کی جو درگاہ ہے، وہاں پر اس پر لکھا ہوا ہے چلہ گاہ بابا عبد المجید عرف گرو نانک. پھر وہ ان کے اسلام قبول کرنے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، میں تو اپنے سکھ بھائیوں سے اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ یا تو بابا گرو نانک مسلمان تھے یا جھوٹے تھے. اب جھوٹے تھے تو گرو نہیں تھے، ہم تو ہرگز نہیں مان سکتے وہ ایسے نیک آدمی تھے اور ایسے متقی اور پارسا اور اللہ سے تعلق رکھنے والے ایسے عظیم رہبر تھے، تو وہ جھوٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جھوٹا تو عام انسان بھی نہیں کہلا سکتا کہ وہ یہ سب مانتے ہیں کہ وہ بیت اللہ شریف گئے. اور ہم سب جانتے ہیں کعبے میں بغیر غیر اسلام مسلمان کا داخلہ اور انٹری حدود حرم میں بالکل گنجائش نہیں ہے. اب اگر کوئی گیا ہے تو دھوکہ دے کر یا جھوٹ دے کر جا سکتا ہے وہاں پر. عام اجازت لے کر اپنے کو ہندو کہہ کر یا کافی غیر مسلم کہہ کر حدود حرم میں کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا. حدود حرم میں داخل ہونا ان کا تاریخ سے ثابت ہے، اور یہ سب ہمارے سکھ بھائی بھی مانتے ہیں. حدود حرم میں داخل ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اب مسلمان تھے تبھی وہ داخل ہو سکے. جھوٹے تو ہو نہیں سکتے وہ کسی میں، اس لیے حدود گرنتھ ہے. اور ان کا اسلامی دعوت کا ایک طریقہ تھا، لیکن وہ بعد میں وہ کیا گیا. لیکن ان کے مذہبی جو ہے گرو گرنتھ صاحب، اس کے اندر بھی انہوں نے جو ہے باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کی نبوت اور آپ کی چیزوں کو بہت واضح طور پر دلائل کے حقائق کے طور پر نقل کیا ہے. تو کوئی مذہبی کتاب اور گرنتھ ایسا نہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی جو ہے وہ نہیں ہے، پیش گوئی نہیں ہے. اور یہودی تو کفار و مشرکین سے جب ان کی بحث ہوتی تھی، مسلسل لڑائی ہوتی رہتی تھی،
تو وہ ہمیشہ دھونس دیا کرتے تھے کہ آخری نبی فارقلیت آنے والے ہیں، جب وہ آ جائیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے سارے پچھلی تمام تمہاری ظلم کا اور تمام زیادتیوں کا بدلہ لے لیں گے۔ وہ آنے والے ہیں، انہیں خیال یہ تھا کہ وہ ہم میں سے ہوں گے۔ اصل میں چونکہ ان کو ایک خاص فضیلت حاصل ہوئی، اور قرآن نے بھی کہا کہ جو تمہیں فضیلت ہم نے شروع سے آخر تک دی ہے تم نے اس کی لاج نہیں رکھی، تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم ہی افضل ہیں اور ہم ہی اس لائق ہیں کہ بنو اسرائیلی میں وہ نبی آ سکتے ہیں، لیکن نہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا تھا بنو اسماعیل کو شرف بخشنا تھا کہ اتنے سارے انبیاء بنو اسرائیل کو دے کر سید الاولین والآخرین بنو اسماعیل میں پیدا کیے، تو ان کو اس بات کا حسد پیدا ہوا کہ وہ ان کے اندر کیوں پیدا ہوئے۔ تو وہ جس کے بارے میں کہا کرتے تھے جب وہ آ گئے تو سب سے پہلے اس کو انکار کرنے والے ہو گئے یہودی نصرانی۔ یہ جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ تیسرے قسم کے یہ جو اہل کتاب مشرکین تھے اور نہ ماننے والے کافر تھے، ان سے خطاب کیا ہے قرآن مجید نے، کیونکہ قرآن مجید ہدی للعالمین ہے۔ نذیر تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، پورے عالم کو ڈرانے کے لیے بھیجا، اس لیے مختلف طبقات اور مختلف جو ہے مزاج رکھنے والے لوگوں، ان کی طبقات، ان کی عقل، ان کی شعور، ان کے مزاج، ان کی سائیکلوجی، ان کی نفسیات، ان کے شعور کا خیال کرتے ہوئے قرآن مجید نے بات کی۔ اب یہاں سے بہت ساری آیتوں میں قرآن مجید کے جو ہے بنی اسرائیل سے خطاب کیا گیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اوفوا بعہدی واوفی بعہدکم ایاہ فارہبون۔ اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور تم نے مجھ سے عہد کیا تھا، عہد پورا کرو تاکہ میں بھی تم سے عہد کرو، اور تم کسی اور سے نہیں بلکہ صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ سے عہد کیا، اللہ سے انہوں نے عہد کیا تھا کہ جب وہ نبی آخر الزماں آئیں گے تو ہم لوگ ان کو 100% مانیں گے بھی، اور ان کی بات کو ان کا تعاون کریں گے۔ اللہ سے بنی اسرائیل کا عہد تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل تم پر کتنے کتنے احسانات ہم نے کیے۔ اس میں ایک بڑی حکیمانہ طرز دعوت بھی ہے کہ یہاں سے آیتیں قرآن مجید وہ راز کھولتا ہے جو بنی اسرائیل یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے علاوہ کسی کو پتہ نہیں، اور وہ خصوصاً اپنے عامی لوگوں کو بھی بتاتے نہیں تھے۔ وہ باتیں وہ عامی لوگوں کو بھی بتاتے نہیں تھے۔ ان کے ہاں یہ تصور تھا کہ سرداری جبھی ہم تک رہے گی جب تک کہ ہم مذہبی راز اور مذہب کے خاص احکام ان کے جو ہے وہ ہمیں معلوم ہوں گے۔ اگر ہم سب کو بتا دیں گے تو سب دوسرے کو بتائیں گے، تو ہمارے میں ان میں کیا فرق رہے گا؟ لیکن اللہ نے اپنی کتاب نازل فرمائی، اور اس کے بارے میں بات جگہ جگہ فرمایا مصدقا لما بین یدیہ۔ ایک تو اس بات کی تصدیق جو ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ توریت یقیناً آسمانی کتاب ہے، انجیل آسمانی کتاب ہے، اس کی بھی تصدیق کر رہے ہیں، اور ان تمام احکام، ان تمام واقعات کی جو ان کتابوں میں موجود ہیں قرآن نے کھول کھول کر تصدیق کی ہے۔ تو قرآن مجید میں جو ہے وہ یہاں سے بنی اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل بھی تھا، اور اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں عبداللہ کے ہیں۔ یہ کہنا یہ بھی مقصود ہے کہ تم جو نبی جن کی اولاد میں ہو، تم جو ہے وہ اللہ کے بندے تھے، تو تم بھی اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ تمام طور یہودی، ایک بات یہ بھی تھی کہ تمام تر یہودی اور عیسائی جو وہاں اس زمانے میں مذہبی قیادت کے سلسلے میں سکہ رائج الوقت سمجھے جاتے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کی نسل سے ہیں، اور انہی کی نسل میں مسلسل انبیاء علیہ السلام ہوتے رہے۔ تو حضرت جب باپ دادوں کے نام سے کوئی بات کہی جاتی ہے تو آدمی کو اس سے مناسبت ہوتی ہے، اے فلاں کی اولاد، اے فلاں کے خاندان والوں، اے فلاں کے خاندان والوں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام آدمی کو، انسانوں کو بھی خطاب کیا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما۔ اے آدم کی اولاد، تم دیکھو تمہیں شیطان دھوکے میں نہ ڈال دے، جس طرح تمہارے باپ کے ساتھ اس نے آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے نکلوا دیا تھا، ان کو برہنہ کر دیا تھا۔ تو شیطان اور شیطانی عادتوں اور خصلتوں، شیطانی دھوکوں، شیطانی رہنمائی جو غلط طریقے کی طرف لے جا رہا ہے، شیطان بہکاوا اور شیطانی وساوس سے انسان کو ذرا دور کرنے اور اس کی دوری کرائیت اور اس کی برائی دل میں بٹھانے کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ آدم کے بیٹے سنتے نہیں کہ تمہارے باپ کے ساتھ جنت میں ایسی جگہ معیش میں رہتے تھے، وہاں سے نکلوا بھی دیا تھا، وہ جنت بدر کروا دیا تھا، ینزع عنہما لباسہما، اور ان سے کپڑے تک ننگا کروا دیا تھا ان کو۔ کتنا ظالم ہے تم اس کے کہنے میں چلو گے۔ ایک طرف ہماری دعوت ہے، حق کی دعوت، ایمان کی دعوت، اسلام کی دعوت،
اور ایک طرف شیطان کی دعوت ہے، تو تمہیں تو اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ اس طرح یہاں بنی اسرائیل کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور اس شجرہ نسب کو یاد دلا کر بات بتائی جاتی ہے۔ مدینہ میں یہودیوں کی اچھی خاصی آبادی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد نہ صرف ان کو اسلام کی دعوت دی بلکہ ان سے امن کا معاہدہ بھی فرمایا۔ لہٰذا اس مدنی صورت میں زیر نظر آیات میں 143 تک، یہاں سے 40 سے 143 تک مسلسل بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، جن میں انہیں اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔ ان کو نصیحت کرنے کے ساتھ ان کی بدعنوانیوں پر متنبہ بھی کیا گیا۔ شروع میں ان کو یاد دلایا گیا اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسے کیسے انعامات کیے۔ ان کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اللہ کے شکر گزار ہوں، اس عہد کو پورا کرتے جو اللہ نے ان سے لیا، وہ توریت پر ٹھیک ٹھیک عمل کریں گے، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہر نبی پر ایمان لائیں گے۔ لیکن انہوں نے توریت پر عمل کرنے کے بجائے ان کی من مانی تعویلیں شروع کر دیں، اس کے احکام کو بدل ڈالا۔ چونکہ اس طرز عمل کی وجہ یہ بھی تھی کہ حقوق کو قبول کرنے کی صورت میں انہیں اپنے مذہبی لوگوں کا ڈر تھا، جن کو انہوں نے طرح طرح کی چیزیں بتا رکھی تھی، اس کے خلاف تھی یہ باتیں۔ تو یہ کہیں گے تم کیسے ہمیں بہکاتے تھے، تم یہ کرتے تھے، اور ان کی سرداری کو تو وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہمیں تو اللہ کے سوا جو ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں رکھنا چاہیے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھ سے ڈرو، ترغیب مجھ سے ہی ہے، مجھ سے ہی کرو یہ وغیرہ کو۔ اور آگے فرماتے ہیں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اور جو کلام میں نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، جبکہ اس کتاب یعنی توریت کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر بن جاؤ، اور میری آیتوں کی معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو، اس کے بجائے صرف میرا خوف دل میں ہو، اور حق کو باطل کے ساتھ گڈ منڈ نہ کرو، اور نہ حق بات کو چھپاؤ، جبکہ اصل حقیقت تم اچھی طرح جانتے ہو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ احکام ان کو دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات، یہ ایک تو یہ بات فرمائی گئی کہ جو نعمتیں انہیں یاد دلائی گئی، جو انسان الانسان و عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے۔ ایک احسان کوئی کر دے، ساری عمر زندگی یہ چاہتا ہے کہ اس کے جس نے مجھ پر احسان کیا اس کو مزے لے لے کر اس کا تذکرہ کرے، اس کو کبھی ناراض نہ کرے۔ یہ انسان کی فطرت رکھی ہے اگر اس کی انسانیت مری نہیں ہے تو۔ اللہ تعالیٰ نے وہ انعامات کا یہاں پر سرسری ذکر کیا ہے شروع کی آیت میں، اور آگے تفصیلات سے ذکر کیا ہے کہ تم پر ہم نے کیا کیا انعامات کیے، کیا کیا احسان کیے، کیا کیا تمہیں فضیلت نے نوازا، اور کیا کیا چیزیں کی وہ دیکھی۔ تو تمہیں اتنے احسانات ہم نے کیے، ہم تم پر انعامات کر رہے ہیں، احسانات کر رہے ہیں، تمہیں فضیلت دے رہے ہیں، تمہیں سرداری دے رہے ہیں، تم میں اتنے انبیاء ہم نے پیدا کیے، ہمیشہ تمہیں جو ہے فتح نصرت سے نوازا، کیسی کیسی مشکلوں سے تمہیں جو ہے بچایا، تم نے کیا کیا کچھ کیا۔ ان کے آگے جا کر ان کو بری حرکتیں اور مسلسل انبیاء کے ساتھ جو زیادتیاں انہوں نے کی اور جو دھوکے دیے اور طرح طرح کی کج فہمیاں کا جو ہے مظاہرہ کیا، ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے یہاں پر۔ لیکن یہاں جو ہے وہ ابتدا میں اللہ تعالیٰ جو ہے سرسری طور پر فرمایا کہ تم نے مجھ سے عہد کیا تھا، تم میرے علاوہ کسی سے کیوں ڈرنے لگے؟ میرے علاوہ کون ہے جو ڈرنے کے لائق ہے؟ پھر فرمایا وَآمَنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، ایمان لاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو تم میرے حکم نازل کیا گیا ہے اور جو تم لائے ہو، جو تمہارے پاس ہے، اس کی وہ تصدیق کرنے والا ہے۔ مجھ پر نازل ہوا ہے تو اس کے ایمان لانے میں تمہیں کیا کسی طرح تم تو سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے کہ تمہاری ساری چیزوں کی وہ تصدیق کر رہا ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہیں سورہ بقرہ میں بقرہ میں ارشاد فرمایا الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے نبی آپ کو اس طرح جانتے ہیں، ہم نے اتنا تفصیل سے آپ کو ایک ایک چیز کا ذکر کیا ہے اور اتنا ان کو پہلے سے باخبر کیا ہے آپ کو کہ آپ کے بارے میں اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ ہمارے یہاں گایتری پریوار کے جو ہے بانی تھے پنڈت شری رام شرما، یہاں ہندوستان میں اصل میں یہ ہندو میتھالوجی جو ہے وہ جب یہ لوگ آرین یہاں پر آئے تو یہاں کے لوگوں کا اصل میں کہانییں اور قصے کا بہت زیادہ مزاج تھا، ناول اور افسانے لکھنے کا یہاں پر بہت زیادہ رواج تھا۔ تو وہ جو آئے تو انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو ایسا لگتا ہے، قرین قیاس یہ بات ہے، یقینی تو نہیں ہے لیکن ایسا لگتا ہے جو حالات لگتے ہیں کہ انہوں نے آ کر یہاں پر
اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو اپنے کہانیوں اور قصوں میں اور ناولوں میں، جیسے رام چرت مانس اور اس طرح کی رامائن وغیرہ، مہابھارت، اس طرح کی جو ہے کہانیاں لکھ کر مذہبی جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو یہاں پر نقل کیا. اور چونکہ یہاں ہمارے ہندوستان کا جو سب سے کمزور پہلو رہا ہے ہندو بھائیوں ہمارے یہاں ہندوستان میں، وہ یہ رہا ہے کہ اصل میں تاریخ کی یہاں پر زیادہ اہمیت نہیں رہی. تو اس کی وجہ سے جو مستند حوالوں کے ساتھ چیزیں پائی جا سکتی ہیں تو وہ نہیں پائی جاتی. حتیٰ کہ مذہبی کتابیں بھی، یعنی ویدوں کے بارے میں جو مذہب بنیادی ان کا مذہبی گرنتھ ہے، آج تک یہ بات طے نہیں ہو سکی کہ وہ کس نے نقل کیا. آیا یہ الفاظ آسمانی ہیں یا کسی نے بعد میں اپنی یادداشت سے وہاں کی تعلیمات کو نقل کیا ہے. الگ الگ اتنی روایات ہیں اور اتنی زیادہ ہیں، اور پھر ان کے جو ہے وہ شکلیں بھی الگ الگ طریقے سے، ایڈیشنز بھی بالکل ان میں بہت فرق میں جو ہے وہ پایا جاتا ہے. تو یہاں پر اب جب آدمی ناول لکھتا ہے اور کسی واقعے کو افسانوی ڈھنگ دیتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ آگے بڑھانا اور گھٹانا دے دیتا ہے سننے والوں اور سامعین کا لحاظ کرتے ہوئے. جیسے فلم سٹوری بنائی جاتی ہے، بہت سی ہمارے یہاں ہندوستان میں بہت سی فلمیں بنائی جاتی ہیں، یا ایسے سیریل بنائے جاتے ہیں بعض چیزوں پر. تو سامعین کی دلچسپی اور ان کی توجہ کو زیادہ بڑھانے کے، زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، زیادہ سے زیادہ وہ اس پر جو ہے وہ ان کے اوپر اس کا تاثر قائم ہو، تو اس میں ان کا لحاظ، ان کے مزاج اور نفسیات کا خیال کرتے ہوئے بہت سی چیزیں ملا دی جاتی ہیں. تو ہمارے یہاں ہندوستان میں چونکہ بت پرستی کا رواج تھا اور ایک طرح سے شرک کا مزاج تھا، تو وہ اس طرح کی چیزیں بڑھا لی گئی ہیں. ورنہ بہت سے واقعات، جیسے شری کرشن کے واقعات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے بہت زیادہ بہت سی چیزیں ملتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل کے واقعے سے رام چندر جی کے قصے کو بھی وہ ملتی ہے. بہت کافی حد تک کئی چیزیں ایسی ملتی ہیں، اس طرح کی چیزیں یہاں پر ملتی ہیں. تو یہاں پر پھر وہ شکل اس کی اصل ختم ہو گئی مذہب کی، اور اس میں وہ محض کہانوی اور وہ جو ہے وہ کہانی اور ڈرامہ اور یہی چیز جو ہے وہ مذہب کی شکل لے لیا یہاں پر. تو ظاہر ہے انسانی عقل تو اللہ تعالیٰ نے شعور رکھا ہے کہ انسان کی فطرت میں، مزاج میں یہ بات رہی ہے کہ وہ ایک ایسی ذات کو مانے جو تصور اور خیال میں نہ آئے، اور توحید انسان کی اندر کی پیاس ہے. اس لیے اسے عقل کے مطابق بنانے کے لیے یہاں جو ہے بہت کوششیں کی گئیں. سرسوتی دیانند جی اور سوامی وویکانند نے بہت دن تک مذاہب کا مطالعہ کیا، اور پھر اس کے کوشش کر کے آریہ سماج کی استھاپنا کی ابتدا میں. اور سوامی وویکانند تو کچھ روز تک انہوں نے اسلام کو بھی فالو کیا. تو بہت سی مذاہب کی ایسی چیزیں جو ان کی عقل کے مطابق عقلی تھی اور شعور کے مطابق صحیح تھی، عقل کے خلاف نہیں تھی. عقل کے سے ماورا ہونا الگ چیز ہے، لیکن عقل کے خلاف نہیں ہوتا کبھی مذہب. یہ اصول رہا ہے، علماء نے لکھی ہے یہ بات کہ عقل کے خلاف نہیں ہوتا مذہب کبھی. لیکن ماورائے عقل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو عقل کی ایک محدود اس کی تگ و دو ہے، یہ حواس خمسہ سے چیزیں حاصل کرتی ہے. جس طرح ہمارے دیکھنے کی حدود ہیں، سننے کی حدود ہیں، اس طرح عقل کی بھی ایک حدود ہیں. تو آخرت کے بارے میں یا اللہ کے ذات و صفات کے بارے میں اور بہت سی ایسی احکام کے بارے میں، اللہ کو کیا طریقہ پسند ہے، عبادات کس طریقے سے ہونی چاہیے، محض عقل سے یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. تو جو ہے وہ عقل کی حدود اس سے یہ چیز آگے ہے، آگے ہونا الگ ہے. تو انہوں نے عقل کے مطابق کرنے کے لیے اس کو جو ہے کوشش کی اور ایک آریہ سماج کی استھاپنا کی. اس آریہ سماج کو بھی اور ریفارم کر کے گایتری پریوار کی استھاپنا کی گئی. پنڈت شری رام شرما بہت بڑے اسکالر تھے. بہت سے ہمارے یہاں ہندوؤں کے بڑے بڑے اسکالرز یہ بات کہتے ہیں کہ پچھلے 350 سال میں سارے ہندو اسکالر نے ہندو مذہب پر اتنا کام نہیں کیا جتنے اکیلے پنڈت شری رام شرما نے کیا. اور یقیناً ابھی ہم لوگ وہاں گئے تھے رانی گنج بہار میں، ایک بہت بڑا پروگرام تھا 15 روزہ گایتری پریوار کا. تو پنڈت شری رام شرما کی لکھی ہوئی کتابوں کا ایک وہ لگایا گیا تھا اسٹال. تو حیرت ہو گئی کہ ایک آدمی اتنی کتابیں بھی لکھ سکتا ہے. ایک بہت بڑے حال میں ان کی لکھی ہوئی کتابیں تھیں. یہ پنڈت شری رام شرما یہ بات فرمایا کرتے تھے، قرآن نے جو یہ بات کہی ہے الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے نبی آپ کو اس طرح جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں. اپنے بیٹے کو آدمی پہچانتا ہے
اپنے اولاد کو، بیٹوں کو کس طرح پہچانتا ہے آدمی؟ فوراً دیکھ کر ہر طرح سے جانتا ہے، اس کی اندر و باہر ساری چیزوں کو جانتا ہے. اس طرح یقیناً یہ بات 100% اسی طرح ہے. ہماری مذہبی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی اسی طرح پیش گوئی کی گئی، حتیٰ کہ نام تک نراشنس ویدوں میں ہے. وہ نر جس کی پرشنسا کی گئی، جس کا اگر سنسکرت سے ڈکشنری میں ترجمہ کیا جائے گا عربی میں تو محمد کے علاوہ دوسرا ترجمہ نہیں کیا. ان کی والدہ کا نام سومتی ہوگا، آمینہ ان کا نام ہوگا. وہ زمین کی نب میں پیدا ہوں گے اور ساری چیزیں بتائی گئی. وہ بتاتے تھے کہ لیکن ہم لوگ سمجھتے تھے کہ وہ ہندوستان میں اصل میں تشریح مذہب جو ہے آسمانی گرنتھوں کی جو زبان ہوتی ہے اور مذہبی کتابوں کی جو زبان ہوتی ہے اس کے اشارے ہوتے ہیں، تو ان کی تشریحات میں بہت گنجائش رہتی ہے. تو اس تشریح کو سمجھنے میں ہمیں سے غلطی ہوئی. انہوں نے کہا کہ بہت سے ہمارے یہاں کے بڑے بڑے پنڈت اور مخلص عبادت کرنے والے کل کی اوتار کی انتظار میں گفاؤں میں مرن ورت رکھ کے مر گئے کہ جب تک وہ آئیں گے نہیں اور ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک منہ پر کوئی لقمہ نہیں رکھیں گے. اتنا ان کے آنے کا انتظار تھا. تو اسی طرح یہ لوگ بھی اسی طرح کہتے تھے الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. تو تمہیں تو سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن میں اس وجہ سے کہ وہ یہودیوں میں نہیں ہوئے اور آپ میں سے نہیں ہوئے بلکہ ان لوگوں میں سے ہو گئے جن سے تمہیں مخالفت تھی. تو یہ بات حق تو جہاں صحیح بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حق کی مخالفت پر آمادہ کرتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو حق کی قبولیت میں رکاوٹ ہوتی ہیں. حق کی قبولیت میں رکاوٹ جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ رواج ہوتی ہے. باپ دادوں سے جو بات چلی آ رہی ہے اس سے ہٹنا انسان کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے. اس لیے کفار قریش ہمیشہ اور انبیاء علیہ السلام کی قومیں اپنی قوم کو، اپنے نبیوں کو یہ کہتے رہی ما الفینا علیہ آبانا، جس کو ہمارے باپ دادوں سے کرتے آئے ہیں اسے کیسے چھوڑ دیں؟ تم ان خداؤں سے ہمیں ہٹا رہے ہو. یہ حق کی قبولیت میں رکاوٹ ہوتی ہے انسان کے لیے. لیکن حق کی مخالفت پر کبر اور حسد دو چیزیں ہوتی ہیں، یہ مخالفت پر آمادہ کرتی ہے. چنانچہ یہودیوں کو مخالفت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا اور آپ کے ساتھ کیسی تکلیف وہ کی گئی انہوں نے، حالانکہ وہ پہلے سے ان کا انتظار کرتے تھے. اور کفاران قریش مکہ کے لوگوں کہتے تھے کہ وہ فارقلیت آنے والے ہیں، جب وہ آ جائیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر. تو تمہیں تو سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے تھا، تم سب سے پہلے کافر بن گئے. حالانکہ تمہیں یہ بھی معلوم ہے جو شخص کوئی نیکی کو شروع کرے گا اس کو دیکھ کے جو لوگ نیکی کریں گے ان سب کو ثواب ملے گا. الدال علی الخیر کفاعلہ. اور جو کوئی برائی شروع کرے گا اس کی برائی سے متاثر ہوگا، جو لوگ برائی پر عمل کریں گے وہ سب کا گناہ گار بھی ہوں گے. تو تمہیں تو سب سے پہلے ایمان لا کر اس میں فضیلت میں آگے بڑھنا چاہیے تھا. تو تم کیا ہوا ولا تکونوا اول کافر بھی، تم پہلے کافر نہیں بنو، تم سب سے پہلے کافر بن گئے، سب سے پہلے ایمان. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور اللہ کی آیتوں کو بالکل سستے داموں بیچنے لگے تم. کتنے ذرا سے پیسوں کے لیے تم جو ہے اس کے معنی اور تشریح بدلنے لگے. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، مجھ سے میرا لحاظ کرو، میرا پاس و لحاظ کرو، مجھ سے ڈرو. وَتَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور وہ تلبیس نہ کرو باطل کو. یوں کہتے تھے تو ہم تو یوں کہتے تھے، اس لیے کہ جب آ کر لوگ ان سے کہا کرتے تھے کہ تم تو ہمیں یہ بات کہا کرتے تھے، مدینہ کے لوگ جو لوگ ایمان لاتے تھے وہاں کے رہنے والے اور جو لوگ ان میں سے ایمان لے آئے یہودی اور عیسائیوں میں سے، وہ آ کر ان کو دعوت دیتے تھے کہ تم تو ہمارے سردار ہو اور تم ہمیں توریت پڑھ کر بتاتے تھے کہ فارقلیت آنے والے ہیں، ان کے آنے کے بعد یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. فارقلیت آ گئے تو تم نے کیا کیا؟ یہ کیا کرنے لگے تم؟ تو ان کے خلاف تو وہ کہنے لگے کہ ہمارا مقصد یہ تھا، ہمارا یہ مطلب نہیں تھا اور اس کا یہ مطلب تھا اور یہ تھا اور یہ تھا. تو وہ گڈ مٹ کرنے لگے اور حق کو چھپانے لگے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو چھپانا اور جو ہے اور تم خوب جانتے ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم خوب جانتے ہو کہ یہ وہی نبی آخر الزمان ہیں جن کے آنے کی تم جو ہے انتظار کر رہے تھے اور جن کے آنے کی تم پیش گوئی کیا کرتے تھے اور جن کے آنے کی خبر دیا کرتے تھے اور جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا کرتے تھے. سب سے پہلے ایمان لا کر ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارے پچھلی تمام کرتوتوں کا جو تم نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہیں ان کے بدلہ کریں گے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. نماز قائم کرو، اللہ ہمارے سامنے، اللہ کے سامنے جھکو، اپنی بڑائی چھوڑ دو. وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور جس مال کی وجہ سے مال کے دیکھیے دو بیماریاں بڑی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے بیماری جو انسان کے لیے بڑی خطرناک، اور ان بیماریوں میں حب مال اور حب جاہ. مال کی محبت کی وجہ سے یہ دنیا کی محبت، مال کی محبت سے بہت سی محبتیں، بہت سی بیماریاں اس کے اندر جنم لیتی ہیں.
اور ایک ہوتی ہے حب جاہ، میری عزت ہو، میرا وقار ہو، اپنا کبر اور بڑائی، یہ جس کہتے ہیں صدیقین میں جو آخر میں سب سے بڑا پہلے مر جاتا ہے وہ حب جاہ ہے، اس لیے کہ یہ میری عزت ہو، لوگ میری طرف دیکھیں۔ تو نماز کے واسطے سے جب آدمی اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، ناک رگڑتا ہے، ماتھا رگڑتا ہے اپنے شعور کے ساتھ، اپنی ہوشمندی کے ساتھ، تو اس سے جو ہے اس کی حب جاہ کا علاج ہوتا ہے، اور زکوٰۃ دینے سے حب مال کا علاج ہوتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں جو تمہارے لیے رکاوٹ ہو رہی ہیں حق کی قبولیت میں اور حق کے اظہار کے سلسلے میں، تو تم جو ہے ورکعوا مع الراکعین، اور ان کو یہ کہا گیا کہ اصل میں یہودیوں کے ہاں جو نماز پہلے سے بھی ہوا کرتی تھی، یہودیوں کے ہاں بھی ہے اور عیسائیوں کے ہاں بھی نماز کی کوئی نہ کوئی شکل موجود تھی، لیکن یہودیوں کے ہاں رکوع نہیں ہوا کرتا تھا، اور عیسائیوں کے مقابلے میں مدینہ منورہ میں یہودیوں کو سرداری حاصل تھی، اس لیے فرمایا ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ جو نماز کا یہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس طرح پورے دین کو مکمل کر کے لائیں، اس طرح عبادت کا بھی آخری درجے کا طریقہ، اور سارے مذاہب میں جو عبادت کی چیزیں شکلیں ہیں ان سب کو ملا کے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز دے رہے ہیں تو تم ان کے ساتھ نماز پڑھو۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور تم اپنے آپ کو بھول گئے ہو، انتم تتلون الکتاب، اور تم کتاب پڑھتے بھی ہو۔ یہودیوں کی ایک خاص برائی بیان کی گئی ہے کہ وہ دوسروں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہیں لیکن خود اپنے آپ اپنی جانوں کو بھول جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں جا بجائے اس کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ آدمی دوسروں کو بھلائی کی برائی کہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فرمایا ایک جگہ جو ہے یہ بات فرمائی گئی ہے۔ تو شیطان بڑا ہوشیار ہے، انسان کو یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن نے کہا ہے کہ قرآن کے واسطے بہت سے لوگوں کو ہدایت ہوگی اور بہت سے لوگوں کو اس کے واسطے گمراہی ہوگی، مگر یہ بھی فرمایا ما یضل بہ الا الفاسقین، جو تذکیر کی نیت سے، جو صحیح نیت کے ساتھ، جو اخلاص کے ساتھ، جو اپنی اصلاح، اپنے آپ کو اس سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہرگز اس سے جو ہے گمراہ نہیں کرتے، بلکہ گمراہ ان کو کہتے ہیں جن کی طبیعت میں کجروی ہو، جو اس کے اندر خرابیاں نکالنے اور اپنے مطلب کی چیزیں نکالنے کے لیے اور اس سے غلط مطلب حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، صرف انہی کو گمراہ کرتا ہے، چنانچہ ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ تو عموماً کہتے ہیں لوگ، جو شیطان اس کو بہکاتا ہے کہ بھئی وہ آدمی، عموماً یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایسے آدمی کو دعوت دینے کا اور ایسے آدمی کو خیر کی بات کہنے کا حق حاصل نہیں جو خود عمل نہ کرتا ہو، یہ اس کو نکالتے ہیں۔ یعنی دیکھیے خود امر بالمعروف اور نہی عن المنکر باقاعدہ ایک الگ فریضہ ہے، اور جمہور فقہا کا اتفاق ہے کہ اس امت پر سب سے پہلے عائد ہونے والا فریضہ دعوت۔ تو دعوت نہ دینا ایک گناہ ہے، اور جس چیز کی دوسرے کو دعوت دے رہا ہے، جس بات کو آدمی جانتا ہے اس پر عمل نہ کرنا، یہ ایک الگ گناہ ہے۔ تو اگر آدمی دعوت دے رہا ہے عمل نہیں کر رہا ہے تو کم سے کم ایک نیکی کر رہا ہے، ایک فرض ادا کر رہا ہے، ایک گناہ میں مبتلا ہے۔ اگر ایک آدمی دعوت بھی نہیں دے رہا ہے اور بھی نہیں کر رہا ہے دوسرے کو، اور عمل بھی نہیں کر رہا ہے، تو وہ دو گناہوں میں مبتلا ہے۔ تو یوں بھی ایک بات یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں خوبی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتا ہے تو بھلائی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور جس برائی سے یا دوسرے کو روکتا ہے اس برائی سے رکنے کی توفیق ہوتی ہے۔ تو اگر آدمی کوئی بھلائی اپنے اندر پیدا، انسان کی اصلاح کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس بھلائی کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے اسے دوسرے کو دعوت دینا شروع کر دے، اور جس برائی سے اپنے آپ بچنا چاہتا ہے دوسرے کو برائی سے روکنا شروع کر دے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کا ملفوظ بارہا میں سناتا رہا ہوں کہ حضرت فرمایا کرتے تھے جب میں اپنے اندر کسی چیز کی کمی دیکھتا ہوں تو دو چار واعظ اس موضوع کے کہہ لیتا ہوں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ، دیکھیے کیسی بڑی بات ہے۔ اس سے یہ بات معلوم بھی ہوتی ہے کہ یہ لوگ اتنی بڑے مقام پر پہنچنے کے بعد بھی دوسروں کو اصلاح کا محتاج سمجھ کر واضح تذکیر نہیں کرتے، بلکہ اپنے آپ کو خود اصلاح کا محتاج سمجھ کر اپنی ضرورت اور اپنی احتیاج کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ تو جو لوگ عمل نہیں کرتے، یقیناً ایک بات، یہ بات صحیح ہے کہ ان لوگوں کی دعوت میں تاثیر نہیں ہوتی اور اثر نہیں ہوتا جن کا جو چیز کی دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں اس پر عمل نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، اپنے دعوت کی صداقت کے طور پر اللہ کے نبی نے یہی دلیل پیش کی، اور آپ جس چیز کی دوسرے کو دعوت دیتے تھے بدرجہ اتم اس سے کہیں زیادہ اس پر عمل فرماتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ لیکن دوسرے کو دعوت دینے کے لیے اگر یہ نیت ذہن میں ہو، دو نیتیں، اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر دوسرے کو دعوت دے، تو ایک تو خود بھی آدمی کو فائدہ ہوتا ہے،
یہ بالکل تجربہ ہے زندگی کا. بہت سے لوگ ہمارے ساتھی اور رفقا میرے سبق کو سنیں گے اور وہ یقیناً میں اپنی زندگی کا یہ تجربہ بتا رہا ہوں میں کہ قرآن نے کہا وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ نصیحت کیجیے, نصیحت اہل ایمان کو فائدہ دیتی ہے, یقیناً فائدہ دیتی ہے. لیکن عام طور پر ہم جیسے حضرت شاہ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کا عجیب ملفوظ میں نے بارہا پڑھا ہے, فرمایا کہ انسان کے لیے وعظ و تذکیر اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ اللہ کی محبت میں ڈوب کر اس کی یہ کیفیت نہ ہو جائے کہ وہ بلوائیں تو بولیں اور وہ خاموش رکھیں تو خاموش رکھیں, یعنی اللہ کے لیے بولنا ہو, اللہ کے لیے خاموش ہونا نہ ہو جائے. اب یہ کیفیت ہماری نہیں ہے تو ہم میں سے تو کسی آدمی کو اس کا حق حاصل نہیں ہوگا, لیکن ہم لوگوں کو اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر اپنی ضرورت, چونکہ اپنی اصلاح کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ دوسرے کو دعوت دے. جس چیز کی دوسرے کو دعوت دے گا تو اس کے لیے ہمارے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے, ایک تو یہ بات پہلے نیت ہو کہ میں دوسرے کو یہ بات سنانے سے اور ذکر کرنے سے آدمی کو اذا تقررہ دل میں یاد بھی ہو جاتی, وہ علم کے اعتبار سے بھی پختہ ہو جائے گی اور پھر اس پر عمل کی بھی توفیق ہوگی دونوں طرح سے. تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم دوسرے کو پڑھائیں اور دوسرے کو سکھائیں. جو ہے ٹیچنگ از دی بیسٹ وے آف دی لرننگ. کسی چیز کو سیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دوسرے کو سکھائیں, اور دوسرے کو سکھائیں گے تو وہ مستحضر ہو جائے گا, تو اس کا علم بھی مستحضر ہو جائے گا, اس کی عملی شکل بھی مستحضر ہو جائے گی, انشاءاللہ رسوخ پیدا ہو جائے گا اس میں ہر طرح سے, اس میں کمال پیدا ہو جائے گا دوسرے کو سکھانے سے. دوسرے کو بھلائی کی دعوت دیں گے, وہ بھلائی ہمارے اندر پیدا ہوگی, برائی کی دعوت روکیں گے تو برائی سے بچنے کی توفیق ہوگی. تو خود اپنی اصلاح کی اپنے کو محتاج سمجھ کر جب دوسرے کے سامنے بات کرے گا, اپنے آپ کو سامنے مخاطب سمجھ کر, صرف مخاطب سمجھ کر بات کرنے والا نہیں بلکہ بات سننے والا, جس کو نصیحت کی جا رہی ہے اپنے آپ کو کھڑا کر کے سامعین میں اور رہنے والوں میں, تو انشاءاللہ اس سے خود کو فائدہ ہوگا اس کی. اور ایسی نصیحت. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ دوسری نیت یہ ہو کہ میں تو بہت گیا گزرا آدمی ہوں اور اپنے نفس سے آدمی کو ہمیشہ مایوس رہنا چاہیے کہ میں بہت دن کوشش کرتے کرتے, ہم لوگ دیکھتے ہیں زندگی, ہم لوگ کہ پوری زندگی کوشش کرتے کرتے ہو گئی, لیکن ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم سے کوئی نیک کام ایسا نہیں ہو سکا جو اللہ کی بارگاہ میں قبول کیا جا سکے, اخلاص کے ساتھ ہو گیا ہو. لیکن الدال علی الخیر کفاعل, اگر کسی کار خیر کا ذریعہ بن جائے تو اسے مقبول عمل کا ثواب ملتا ہے. تو اگر میرے کہنے سے یہ شخص نماز پر آمادہ ہو گیا, کسی بھلائی پر آمادہ ہو گیا, یا برائی سے رک گیا, یا ایمان میں آ گیا, تو میرے نامہ اعمال میں مقبول ایمان کا یا مقبول عمل کا ثواب لکھا جائے گا. تو میرا نامہ اعمال جب تک بالکل کورا ہے, اس دعوت کی برکت سے اس کے اندر ایک خیر آ جائے گی. یہ نیت کرے. تو میں اپنا تجربہ یہ ہے کہ جب اس نیت کے ساتھ آدمی دو چیزوں کی نیت کر کے جب آدمی تذکیر کرتا ہے اور نصیحت کرتا ہے, واعظ کرتا ہے, کسی جگہ سبق سناتا ہے, کوئی درس دیتا ہے کہ میں اس بھلائی کی دوسرے کو دعوت دوں گا, وہ بھلائی میرے اندر پیدا ہوگی, برائی سے میں اپنی اصلاح کی نیت سے کہ میرا حال صحیح ہو جائے, میرے اندر یہ کمی پوری ہو جائے, اس لیے اس کا مذاکرہ کر رہا ہوں. اور اس نیت کے ساتھ کہ میرے کہنے سے اگر یہ شخص عمل پر آمادہ ہو گیا تو میرے نامہ اعمال میں لالچی بن کر, محتاج بن کر کہ میرے نامہ اعمال میں ایک نیک عمل کا ثواب اور اجر لکھا جائے گا, تو میں بالکل زندگی کا تجربہ ہے, آج تک مجھے ایک دفعہ بھی یاد نہیں کہ چند لوگوں کو نقد عمل کی توفیق نہ ہوئی. بات کی میں نے, حالانکہ بات ہمیں تو علم ہے, نہ عمل ہے, نہ کچھ شعور ہے, نہ بات کہنے کا سلیقہ ہے, لیکن کتنی مرتبہ کتنے لوگ کتنے. ایک دن میں پھلت میں تھا, مجھے خیال ہوا وہاں ہمارے یہاں بیچارے عید کے بعد کا پروگرام کرتے ہیں, تو مجھے یاد ہے کہ میں رزق حلال کے موضوع پر بات کی میں نے, اور نیت یہی تھی کہ ہم لوگ ذرا ہم سمجھیں, لوگ کچھ رزق حلال پر آ جائیں گے تو میرے نامہ اعمال میں رزق حلال حاصل کرنے والوں کا اجر و ثواب بھی ہو جائے گا, اور مجھے بھی توفیق ہوگی مشتبہ چیزوں سے, حرام چیزوں سے بچنے کی, اور حلال کی اہمیت معلوم ہوگی. اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے ہمیں بھی اس کے سلسلے میں حساس ہونے کی. تو میں وہاں سے فارغ, دل میں 100% یہ تھی کہ میں اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر بات کر رہا تھا. اللہ کی توفیق ہی ہے بلا شبہ, اللہ کی کرم سے ہوتا ہے, اور میرے حضرت والا کی جوتیوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ یہ بات سمجھانے کی کوشش کی, اور اس کا اہتمام اور استحضار کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں بات کرنے سے پہلے. تو اس کے صدقے میں 2 نوجوان بیچارے جنہوں نے ٹرک خریدے تھے اور کھوئی کا کام کرتے تھے,
اور کھوئی میں پانی ڈال کر وہ کرتے تھے، وہ ٹرک خرید رکھے تھے لوگ، کھوئی ڈھوتے تھے وہ، اور کھوئی والے پانی ڈھوتے ہیں اور اس میں بڑا خیانت ہوتی ہے. تو انہوں نے یہ سوچ کر کہ ہم بھی اس خیانت میں شریک ہیں، اگلے روز دونوں نے ٹرک بیچ دی اپنے، جو بیوی کے زیور بیچ کر خریدے گئے تھے. ایسا کتنی مرتبہ ہوا. حج کے فضائل بیان کیے، کتنے لوگوں نے نقد احرام خرید کے حج کے پروگرام بنا لیے. کوئی ایک دفعہ بھی مجھے یاد نہیں جب میں نے اپنے کو محتاج سمجھ کر کہ 100% اپنی اصلاح کی نیت سے اور اس لالچ میں کہ میرے نامہ اعمال میں مقبول عمل کا ثواب لکھا جائے گا، کبھی بات کی. تو ایک تو یہ کہ کبھی نقد لوگوں کو عمل کی توفیق نہ ہوئی ہو، یہ مجھے یاد نہیں. ضرور مجھے 100% یقین ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگ عمل کے لیے آمادہ ہو جائیں گے. دوسرے خود مجھے فائدہ نہ ہوا ہو اپنے اندر اصلاح کے حال پر، یہ بھی مجھے یاد نہیں آج تک، خود مجھے بھی فائدہ نہ ہوا ہو. تو اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ. اب مطلب اپنے جب یہ دعوت دینا، جب برائے، جب اپنے نفس کو بھول کر اور جب اپنے 100% اپنے آپ کو مخاطب سمجھ کر اور اپنے مطلب کے لیے دعوت دے گا تو انشاءاللہ وہ دعوت ہمیشہ باہر بھی خیر ہوگی. اس لیے دوستوں ساتھیوں سے بات کیا کرتا ہوں میں ایمان کی دعوت کے سلسلے میں کہ جب ایمان کی دعوت کے لیے آپ چل رہے ہوں تو اگر دعوت کو مفید بنانے کے لیے 80% اپنے آپ کو ایمان کی دعوت دیجئے اور 20% اپنے مدعو کو ایمان کی دعوت دیجئے، اور 100% دعوت کو مؤثر بنانے کے لیے 100% اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر ایمان کی دعوت دیں گے تو اللہ تعالیٰ ایمان اور اس کا اثر پڑے. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور صبر اور صلاۃ سے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور استعانت حاصل کرو صبر سے اور صلاۃ سے. صبر کے معنی، صبر کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے دین میں، کہ جتنی مرتبہ یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید نے جتنی مرتبہ ایمان کا لفظ لائے ہیں اتنی مرتبہ صبر کا لفظ لائے ہیں. اور صبر کے معنی اردو میں تو صدمہ برداشت کرنے کے ہیں، کوئی حادثہ ہو جائے، لیکن عربی میں امید کے خلاف، مزاج کے خلاف، طبیعت کے خلاف، چاہت کے خلاف، آرام اور فطرت کے خلاف کسی چیز کو دیکھ کر ریئیکٹ نہیں کرنا، اپنی بھلائی پر جمے رہنا مستقل مزاجی کے ساتھ. صبر جو ہے وہ طاعت اور کے لیے بھی ہوتا ہے، گناہوں پر، گناہوں کو دل چاہ رہا ہے اور آدمی کی خواہش ہو رہی ہے، چاہت ہو رہی ہے، لیکن آدمی گناہ سے رکا ہوا ہے تو یہ بھی صبر ہے. سخت سردی کے موسم میں ہمت نہیں ہو رہی گرمی جو ہے وضو کرنے کی، سخت گرمی کے موسم میں ہمت نہیں ہو رہی ہے جو ہے روزہ رکھنے کی، لیکن آدمی ہمت اور استقامت کے ساتھ اس پر جمع ہوا ہے، یہ بھی صبر ہے. اور کبھی بالکل طبیعت کے خلاف مدعو کی طرف سے کچھ زیادتی ہوئی، کچھ جو ہے گالیاں ہوئیں، یا نہ سنا اس نے، یا توجہ نہیں دی، یا اس کا انفعال ہوا، اس نے جو ہے بحث کرنے لگا یا کچھ کرنے لگا، لیکن ہم منفعل نہیں ہوئے، اس کو دو ودو نہیں کہ بحث و مباحثے پر نہیں آئے، بلکہ اپنی خیر ہمدردی کا وہ جذبہ اس کے اندر بھی استقامت رہے، اسی طرح خیرخواہی کے ساتھ لگے رہنا، یہ ہے صبر. تو اس سے مدد حاصل کرو، صلاۃ سے، نماز سے حاصل کرو، مدد حاصل کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یقیناً یہ دونوں چیزیں، صبر اور نماز، بڑی مشکل ہیں، بڑی بھاری ہیں یہ، لیکن خاشعین جو خشوع ایک اندر کی کیفیت ہے، کسی محسن کے احسان کا خیال کرتے ہوئے اس کی کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، کسی محسن کے احسان کا خیال کرتے ہوئے کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، اس کی نگاہ نہ پھٹ جائے، جو تعلق اس کا ہے وہ کم نہ ہو جائے، جو میری طرف شفقت و عنایت کا معاملہ ہے وہ ذرا اس کا درجہ نہ گر جائے. یہ کیفیت خشوع کی کہلاتی ہے. خشوع یہ ڈنڈے کا ڈر خشوع نہیں ہے، بلکہ خشوع جو ہے یہ کیفیت ہے کسی محسن کے ناگواری کے احساس، اس سے ڈرنا. یہ خوف جو ہوتا ہے کسی محسن، کسی جس سے محبت بھی ہو جائے، ایسا محسن جس سے آخری درجے میں والیانہ تعلق بھی پیدا ہو جائے. آدمی احسان جتنا زیادہ کرتا جاتا ہے اتنا دل میں تعلق پیدا ہو جاتا ہے، کہیں نظر عنایت نہ مل جائے، کہیں میرا درجہ کم نہ ہو جائے، اس کے لیے. تو یہ جو خشوع اور خضوع نماز کے لیے شرط ہے، شرائط نماز میں سے ہے خشوع خضوع. خضوع تو ظاہری جسم کے جوارے کے ساتھ آدمی سکون کے ساتھ اس طرح نماز پڑھے کہ پتہ لگے کہ آدمی اللہ کی بندگی حاکم الحاکمین کے دربار میں کھڑا ہے. اور خشوع اندر کی کیفیت ہے، اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، ایسے حاکم الحاکمین کے دربار میں ہمیں ملاقات کے لیے بلایا ہے، اور ہم پر وہ محبت کی اور وہ تعلق کی کیفیت طاری نہ ہو تو کیا ملاقات ہے ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے.
تو یہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرنا یقیناً بھاری ہے، لیکن خاشعین کے لیے جنہیں اللہ سے تعلق پیدا ہو گیا، اللہ سے محبت پیدا ہو گئی، ان کے لیے نہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، وہ لوگ جن کو اس بات کا گمان ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملاقو ربہم۔ قرآن مجید کا یہ اعزاز ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اسم، اپنے ناموں کا جو ذکر کیا، اپنے صفاتی نام کا ذکر کیا ہے، اپنے احسانات کا ذکر کیا ہے، تو جو حکم دیا گیا ہے اس کی شان، اس سے جب ہم ملاتے ہیں، جب اس کو دیکھتے ہیں، اس کی خاص مناسبت پائی جاتی ہے، اور اس سے جو ہے وہ دعوت کا ایک اہم ترین اسلوب ہے جو قرآن نے ہمیں بتایا۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو اس بات کا ملاقو الہہم، ملاقو جو ہے مالکہم، ملاقو مالکہم، کوئی اور بھی لفظ لا سکتے تھے، ملاقو ربہم۔ رب کہتے ہیں پیدا ہونے سے لے کر موت تک ساری ضرورتیں پوری کرنے والے، ماں کی چھاتیوں میں آنے سے پہلے دودھ بھیجنے والے، ماں کے دل میں مامتا بڑھنے والے، دانت پیدا کرنے ہونے سے پہلے جو ہے وہ کھانے کا طریقہ سکھانے والے، پھر ماں کے دل میں مامتا ڈال کر باپ کے دل میں مامتا ڈالنے والے، پھر چلنا پھرنا سکھانے والے، پھر بولنا سکھانے والے، پھر کیسے اپنی ماں سے دودھ مانگنا ہے، بچے کو رونا سکھانے والے، اور کائنات کی ساری نعمتوں کو پیدا کرنے والے وہ رب ہے، اور ہماری تربیت کرنے والے، ہمیں جیسے ضرورت ہوتی گئی ہمیں جو ہے اس کا انتظام فرماتے رہے، وہ ایسے رب ہیں۔ تو جو انسان جس سے ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، جن کو یہ خیال ہے کہ ہمیں ان سے ملنا ہے، ان کے جانا ہے، ان کے آمنا سامنا ہونا ہے، اور اس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے حساب کتاب دینے کے لیے، انہیں معلوم ہے کہ نماز کا کتنا اجر ملے گا، صبر کرنے سے کتنا اجر ملے گا، کتنا بدلہ ملے گا، اللہ کتنا خوش ہوں گے، اور کتنا ہمیں جنت میں صبر کے بدلے میں ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی معیت کا وعدہ ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ، اور صبر کے اور سوالات کے اور نماز کی وجہ سے جو ہے کیا کیا درجے ملنے والے ہیں، وہ جن کو ان کا یقین ہے، جن کو یہ گمان ہے، یہ بات ہے، یہ سمجھتے ہیں اور دل میں وہ یہ بات رکھتے ہیں، وہی ان لوگوں کے لیے نماز سے اور صبر سے مدد حاصل کرنا جو ہے مشکل نہیں ہے۔ تو اس طرح قرآن مجید نے یہ کیسے کریم ہے، کیسے رحیم ہے، شفقت اور رحمت کا یہ جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، خصوصاً ان بندوں کو جن کے پاس کتاب ہے، اہل کتاب ہے، ان کی مزاج، ان کی نفسیات، ان کی سوچ کا خیال کرتے ہوئے ان کو شفقت و مامتا یاد دلا کر، ان پہ انعامات یاد دلا کر، اور ان کو یہ باتیں یاد دلا کر کہ دیکھو تمہارے لیے تو کسی بھی طرح صحیح نہیں ہے، تم تو سب باتیں جاننے والے ہو، تم چلو انجانے ہو تو تمہاری طرف سے ہم نے چشم پوشی کر لیں اور تمہارے اس جرم کو جو ہے ہم نظر انداز کر دیں، لیکن تمہارے پاس تو سب کچھ ہے، سب پہلے سے ہم نے تمہیں اتنے نعمتوں سے نوازا، تمہیں کتابیں دے کر تمہیں سب باخبر کر دیا، اور تمہیں تو قیادت کرنی تھی تو اس دین کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاون کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی قیادت کرنی تھی، تم نے قیادت نہیں کی، اور تم نے جو ہے ایسا کیا۔ تو اس اسلوب کو اختیار کیا گیا ہے کہ آخری درجے میں ذرہ برابر بھی سلامتی ہو، ذرہ برابر بھی صلاح ہو بندے کے دل میں، تو اسے ضرور قبول کر لے گا، وہ طریقہ، وہ اسلوب اختیار کیا گیا۔ یعنی آخری درجے میں اس طرح یہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ داعی کو جو ہے وہ شفقت و رحمت کے ساتھ ایسا اسلوب شفقت و رحمت کا اور حکمت کا اور جو ہے نرمی کا اور ایسی چیزوں کو، ان تمام چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے مدعو کو دعوت دینی چاہیے، تاکہ کسی قسم کی رکاوٹ اور کسی قسم کی گنجائش باقی نہ رہے کہ وہ نہ مانے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کے اس اسلوب سے فائدہ اٹھائیں، اور قرآن مجید کو کتاب دعوت اور کتاب ہدایت سمجھ کر ہم قرآن مجید پڑھیں بھی، اور جو پڑھیں اور ہم اللہ تعالیٰ ہمیں جو اس کے اصول ہیں، جو ضابطے ہیں، تذکیر نیت سے قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔